بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام انتہائی محترم و مکرم و معزز و مقتدر پیر طریقت رہبر شریعت صاحب معرفت حق شیخ المشائخ سجادہ نشین دربار عالیہ بھرچونڈی شریف انتہائی مقتدر و محترم پیر سائیں عبد الخالق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان آپ کے ساتھ تشریف فرما مقتدر و محترم مشائخ اعظام علماء کرام عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ سب سے پہلے تو میرے مالک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس مقام پر عظیم الشان فقید المثال اور ضرب المثل شان مصطفیٰ کانفرنس میں موجود ہیں بلا شبہ لوگوں کا یہ ہجوم اور غلاموں کی یہ تعداد کہ جس طرف نگاہ دوڑائیں مصطفیٰ کے غلام نظر آ رہے ہیں جس طرف چہرہ گھما کر دیکھیں مصطفیٰ پر اپنا سر کٹانے والے نظر آ رہے ہیں جس طرف ابروؤں کو ہلا کر تکیں مصطفیٰ کے اشارہ آبرو پر اپنے تن مل اور جان کو قربان کرنے والے دکھائی دے رہے ہیں یہ امر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی سا بھی ہو چاہے وقت کوئی سا بھی ہو چاہے زمین کوئی سی بھی ہو چاہے مسائل و تکالیف کے کتنے ہی پہاڑ کیوں نہ ہو چاہے معاشی طور پر امت بربادی کے دہانے پر ہی کیوں نہ کھڑی ہو یہ تمام باتیں ایک طرف مگر جس وقت شان مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے ساری امت مصطفیٰ ایک ہو جاتی ہے سارے غلام یکجا ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں۔ یہ
افراد کی قوت اور آج کا یہ عظیم الشان اجتماع ساری دنیا کے لیے، ساری دنیا کو یہ بات بتلا رہا ہے کہ ارے لوگوں، میرے مصطفیٰ کی شان بہت عظیم ہے، حبیب خدا کی شان بہت عظیم ہے۔ اس شان کو مٹانا تو دور کی بات، اس کو گھٹانے کا بھی سوچنے والوں، گھٹانے کی سوچ سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ پورے روئے زمین کی گلی گلی میں مصطفیٰ کے امتی بکھرے پڑے ہیں، جو فقط ایک اشارے پر مصطفیٰ کی آبرو کی خاطر اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کانفرنس میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب انتہائی محترم فقیر عبدالخالق صاحب کا، میرے بھائی محترم میر حسن صاحب کا، اور بزرگ محترم جناب عبدالقادر صاحب کا، کہ جن کی وساطت اور جن کی دعوت پر میں آج اس مقام پر حاضر ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بلا کسی تمہیدی کلمات کے جو میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آج کی اس عظیم الشان شان مصطفیٰ کانفرنس میں اس کی جانب آتا ہوں۔ محفل کا نام ہے شان مصطفیٰ کانفرنس، اور آج کی گفتگو میں قرآن مجید فرقان حمید سے فقط، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، قرآن مجید کی آیات مبارکہ سے یہ بات بیان کرنی ہے اور آپ نے سمجھنی ہے کہ خدا مصطفیٰ کی شان کس طور پر بیان کرتا ہے۔ اب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے 30 سپاروں کا نزول فرمایا، 114 صورتیں نازل فرمائیں اور 6666 آیات تقریباً نازل ہوئی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنی آیات ہیں؟ تقریباً 6600، بلند آواز سے 6666 آیات ہے۔ کتنی ہیں؟ 6666 آیات۔ اب جملہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اہل علم بھی موجود ہیں، اہل دل بھی موجود ہیں۔ سن لیجئے کہ جملہ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ 6666 آیات میں سے فقط 500 آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی کے لیے احکامات کا نزول فرمایا ہے۔ احکامات سے مراد کیا؟ نماز کا حکم ان 500 آیات میں ملے گا، روزے کا حکم ان 500 آیات میں ہے، صدقہ و خیرات کا حکم ان آیات میں ہے، حسن اخلاق کا حکم ان آیات میں ہے، حسن معاشرت کا حکم ان آیات میں ہے، حج و عمرے کا حکم ان آیات میں ہے، لوگوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم ان آیات مبارکہ میں ہے۔ الغرض شریعت مطہرہ میں جتنے بھی احکامات ہم پر لاگو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام احکامات اللہ تبارک و تعالی نے 500 آیات میں بیان فرما دیے۔ کتنی آیات میں؟ میں بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ہر شخص بات کو سمجھے۔ 500 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت مصطفی کے احکامات کو بیان فرما دیا۔ کتنے؟ 500 آیات مبارکہ میں۔ اب 6666 آیات میں سے 500 آیات احکامات والی نکال دی جائیں تو باقی کتنی بچتی ہیں؟ 6166 آیات۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن میں تو 6666 آیات تھے اور احکامات سارے کے سارے جتنے بھی شریعت مطہرہ میں ہیں، جتنے بھی شریعت مصطفی میں ہیں، وہ 500 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیے، بیان فرما دیے۔ باقی 6000 آیات میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟
باقی 6166 آیات میں کس کا ذکر ہے؟ تو سن لیجئے، قرآن کی 500 آیات ہوئی جن کا تعلق احکامات سے ہے، بہت سی اور متعدد آیتیں ہوئی کہ جن کا تعلق گزرے ہوئے انبیاء اور رسولوں کے واقعات سے ہیں کہ جن کو پڑھ کر امت محمدی عبرت حاصل کرے، ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرے۔ اب یہ آیتیں تو ہوئی ختم، اب باقی آدھے سے زیادہ قرآن کی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو سنیں، باقی سارے قرآن کے اندر جو آیت اٹھا کر پڑھ لیں مصطفیٰ کی ثنا توصیف کے تذکرے مل رہے ہیں۔ 500 آیات میں خدا نے حکم بیان کر دیا، باقی سارے قرآن میں مصطفیٰ کی ثنا و توصیف کے خود خدا گیت گا رہا ہے۔ آستانہ عالیہ بچونڈی شریف، تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک معمول تھا، بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا، آپ کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ رات جب ڈھلتی اور اندھیری ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو چھوڑ کر اکیلے بند کمرے میں حجرے میں مصلی کی پشت پر سوار ہو کر حالت قیام میں اپنے مالک کو پکارا کرتے، حالت قیام میں قرآن کی اتنی تلاوت کرتے کہ آنکھوں سے اشک سیلاب کی طرح رواں ہوتا، جاری ہوتے، اور آپ کے قدم مبارک میں بھی سوجن پڑ جایا کرتی تھی، مصطفیٰ کے نالین متورم ہو جایا کرتے۔ اور خدا کی قسم کس کے قدم متورم ہو رہے ہیں کہ جس کے قدم چومنے کے لیے عرش بھی ترستا ہے، جس کے قدموں کو چومنے کے لیے زمین برسوں منتظر رہی ہے، وہ قدم کہ جس شے پر وہ قدم لگ جائے رب اس کو ریاض الجنت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ وہ ہستی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مقدس پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک روز دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، چونکہ سچے عاشق تھے، سچے محب تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ساری رات مصلی کی پشت پر کھڑے ہو کر خدا کا قرآن پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ رب نے تو آپ کو مغفور بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ارے آپ تو وہ ہستی ہے کہ جس کے قدموں کے صدقے میں انبیاء کو نبوت ملی ہے، رسولوں کو رسالت ملی ہے، کہ جس کے قدموں کے طفیل رب کائنات نے اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، کہ جس کے قدموں کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمین کو وسعت عطا کی ہے، عرش کو بلندی عطا کی ہے، اور شمس و قمر کو یہ تابناکی عطا کی۔ یا رسول اللہ، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اتنے سجدے کیوں کرتے ہیں؟ اب سماعت فرما لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بندگی، حضور کو رب کائنات نے بندگی میں بھی انتہا کا مقام عطا کیا اور محبت میں بھی انتہا کا مقام عطا کیا۔ اب مقام بندگی کے مقام انتہا کا جواب سن لیجئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، افلا اکونا عبدا شکورا، کہ میرے مولا نے جو مجھ پر اتنی نعمتیں نازل فرمائی ہیں، جو اپنے تمام خزانوں کی کنجی مجھے عطا فرمائی، ان کا تقسیم کرنے والا مجھے بنا کر دنیا میں بھیجا، مجھے مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا، میرے مالک نے مجھ پر اتنا کرم کیا، اتنی رحمت کی، افلا اکونا عبدا شکورا، کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے مالک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے کلام مصطفیٰ، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبدیت کے اس مقام انتہا پر کھڑے ہو کر عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں مالک کے حضور شکر گزار بندہ نہ بنوں، اس کی نعمتیں جو اس نے مجھے عطا فرمائی ہیں اس پر؟ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بخاری میں، مسلم میں، سیاہ ستہ میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث اور روایت مبارکہ موجود ہے۔ اب کلام مصطفیٰ سنا، اب خدا کا کلام سنیں۔ رب کائنات نے اپنے حبیب کی، اپنے
محبوب کی یہ आजिज़ी देखी, ये इंकिसारी देखी, फौरन जिब्राइल को हुक्म दिया, अरे जिब्राइल इधर आ, ये कुरान की सूरत लेकर, ये आयतें लेकर अभी अभी मुस्तफा के कल्बे अथर पर नाजिल हो जा और पढ़कर सुना दे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। अरे मेरे ताहा वाले की शान वाले हबीब, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में पड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। अरे मेरे प्यारे ताहा की शान वाले सारी सारी रात क्यों खड़ा रहता है, कुरान की क्यों तिलावत करता है? हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि तू मुशक्कत में पड़ जाए, इसलिए नाजिल नहीं किया। औरों को रब कहता है कि कुरान जितना पढ़ हुक्म है, मुस्तफा के कदमों में सूजन आ जाए तो मुहिब अपने महबूब के कदमों की सूजन नहीं देख सकता। अब रब का कलाम मुहिब्बियत देखें, मुझे ईमान से बतलाएं, कुरान की इस आयत में कोई हुक्म नमाज आ रहा है, कोई हुक्म सलात और ज़कात आ रहा है, कोई हुक्म हज और उम्रा आ रहा है? क्या है ये कलाम? खुदा की कसम ये कलाम ऐसा है कि मुहिब महबूब के नाज उठा रहा है, मुहिब महबूब के बुलंद आवाज से मुहिब महबूब के नाज उठा रहा है। फरमाया मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का। अरे हबीब, कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। और फिर फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, एक कमली वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात को कयाम तो किया कर मगर मेरे हबीब सारी सारी रात कयाम न किया कर, तुझे तकलीफ होती है। अर्ज की मौला कितना करूं? फरमाया इल्ला कलीला, कयाम तो कर मगर रात के थोड़े हिस्से में किया कर, रात के थोड़े हिस्से में किया कर। अर्ज की बारी ताला, तू कोई और रात को खड़ा होकर इबादत करे, तू कहता है सारी रात भी कायनात का कोई नबी, कोई रसूल, कोई वली, कोई कुतुब, कोई औताद, कोई गौस, कोई भी मेरी बारगाह में सारी रात भी इबादत करे, लेकिन वो इबादत कम है। अर्ज की मौला सबको तो कहता है सारी जिंदगी सारी रातें इबादत करता रहे, कम है, लेकिन जब बारी मुस्तफा की आती है तो कहता है महबूब तू इबादत इतनी न किया कर बल्कि बिस्तर में जाकर आराम कर। अरे मौला ये फर्क क्यों किया? फरमाया लोगों यही तो बतलाना चाहता हूं कि शान मुस्तफा हर एक शान से अजीम कर रहे। नारे रिसालत, शान मुस्तफा, ना कुमिल लैला इल्ला कलीला, कयाम किया कर मेरे महबूब मगर रात का थोड़ा हिस्सा। फिर फरमाए निस्फहु अविन कुस्मिनहु कलीला, आधी रात कर लिया कर मेरे हबीब, तेरी रजा पर छोड़ते हैं। अविन कुस्मिनहु कलीला, कम करना चाहे तो फिर भी कर सकता है। अर्ज की बारी ताला ऐसा क्यों? फरमाए इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला। अरे मेरे हबीब को दिन जब चढ़ता है तो बहुत से काम करने पड़ते हैं, इसलिए मेरे महबूब मुस्तफा रात को आराम किया करो, मेरे महबूब रात को आराम किया करो। पहला मकामे बंदगी का कलाम था अफला अकूना अब्दन शकूरा, अब जवाब में मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अबिन कुस मिन्हु कलीला, ये कलामे मुहिब था जो कुरान में नाज़िल फरमाया। अब फिर इज्जो इंकिसारी का मुजाहिरा करते हुए आका अलैहिस्सलाम मकामे बंदगी पर फायज हैं। हे मौला के हबीब और महबूब, लेकिन दुनिया के महबूबों की तरह नाज नहीं करते, नखरे नहीं करते, बल्कि इज्जो इंकिसारी का मुजाहिरा करते हुए 26वें पारे में फरमाते हैं मा अदरी मा युफअलु बि वला बिकुम। ए मेरे मौला, मैं तेरा आजिज बंदा हूं, मुझे तो अपनी खबर भी नहीं और इन लोगों की खबर भी नहीं है। मुझे ना तो अपनी खबर, इंतहाई तवज्जो चाहूंगा उलमा की, मशाइख की, जुमला आशिकों की। हुजूर ने फरमाया मा अदरी मा युफअलु बि वला बिकुम, मेरे मौला मैं तेरा इतना आजिज हूं कि मुझे खबर नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है, वला बिकुम, और मुझे तुम्हारी भी किसी बात के बारे में इल्म नहीं है। रब्बे कायनात ने फरमाया अरे लोगों, मुस्तफा का ये कलाम सुनकर कोई ये न समझ लेना कि मेरे हबीब को इल्म नहीं, बल्कि पहले कुरान का
یہ جگہ بھی یہ مقام اٹھا کر پڑھنا. فرمایا رب نے وہ کلام بندگی والا تھا. رب نے فرمایا اب محبت والا کلام بھی سن کر عقیدہ بنانا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ارے حبیب جب سے زمانہ بنا ہے اور جب تک زمانہ رہے گا سارے کے سارے علم حبیب ہم نے تجھے عطا فرما دیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. وہ کلام بندگی تھا. ارے لوگوں سنو، اس شان مصطفیٰ کانفرنس میں یہ ہزاروں کا اجتماع جو ہے، ہزاروں کا اجتماع سن لیں اس بات کو کہ جب بھی قرآن سے عقیدہ بناؤ تو مصطفیٰ کے کلام بندگی سے عقیدہ نہ بناؤ، بلکہ عقیدہ وہ بناؤ کہ جب جو رب خود ارشاد فرما رہا ہے. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب، اے کالی کملی والے، ہم نے تجھے سب کچھ وہ سکھا دیا جو دنیا میں شروع سے تھا اور جو آخر تک ہوگا. حبیب وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے، وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. سورہ والضحیٰ اٹھا کر پڑھیں. مجھے بتائیں بائبل، زبور، تورات، انجیل نازل ہوئی، 100 صحائف نازل ہوئے. خدا کی قسم اٹھا کر پڑھ لیجئے جو انداز بیان خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے شان مصطفیٰ میں کسی نبی اور رسول کی شان میں بیان نہیں کیا. میں مثالیں دے رہا ہوں. ارے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ کسی کے چہرے کی قسمیں اٹھائی جائے؟ کسی کے چہرے کی قسم اٹھانے میں کوئی نماز کا حکم ملتا ہے؟ جواب دیجئے نا. ملتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب والضحیٰ. ہم اپنے قرآن کی سورت کی ابتدا بھی کرتے ہیں تو ایسے. عرض کی مولا کیسے؟ فرمایا سنو، ہم مصطفیٰ کے چہرے کی قسم اٹھا کر قرآن کی ابتدا کرتے ہیں. فرمایا والضحیٰ، اس چہرہ مصطفیٰ کی قسم. چہرہ ارے مصطفیٰ کے گیت کیوں نہ گائیں؟ کوئی کہے کہ مصطفیٰ کی تعریف اتنی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو شرک و بدعت میں آ جاتا ہے. ارے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے قرآن میں خود مصطفیٰ کے گیت خدا گاتا ہے تو ہم کیوں نہ گائیں؟ فرمایا والضحیٰ. ارے ہم تو رب نے فرمایا ارے ہم نے تو اپنے قرآن کی ایک سورت کی ابتدا میں مصطفیٰ کے چہرے کی قسم اٹھائی ہے. والضحیٰ، اس چہرے مصطفیٰ کی قسم جو چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکنے والا ہے. بات ختم نہیں کی رب کائنات نے، بات ختم نہیں کی. فرمایا واللیل اذا سجا. ارے جو جلتا ہے رب بھی اس کو جلاتا ہے، جو جلتا ہے رب بھی اس کو جلاتا ہے. رب نے فرمایا تو میرے مصطفیٰ کی چہرے کی قسم کا سن کر آنکھیں بند کر لیتے ہو، چہرے کو پھیر لیتے ہو، منہ موڑ کر جانے لگتے ہو. جانے سے پہلے سن لینا، فقط چہرے کی قسم نہیں اٹھاتا بلکہ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں واللیل اذا سجا. میرے محبوب کی وہ سیاہ زلفیں جو والضحیٰ کے چہرے پر پڑتی ہے ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں. واللیل اذا سجا، مصطفیٰ کی سیاہ زلفوں کی قسم. ارے خدا کا کلام ہے. میرا سوال ہے آپ سے، یہ خدا کا کلام ہے یا محب محبوب کے نخرے اٹھا رہا ہے؟ جواب دیجئے نا. ناز اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ ارے ہم بھی دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو کسی کے چہرے کی قسم نہیں کھاتے. کھاتے ایمان سے بتلائے؟ کسی کے زلفوں کی قسم کھاتے ہیں نہیں، بہت کم ہوتا ہے. رب نے فرمایا ہم تو بات ہی اس طرح شروع کرتے ہیں. پھر اب قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ، دوسرا سپارہ، سورہ بقرہ. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آقا علیہ السلام مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا. مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی، بیت المقدس، جہاں مسلمان چہرہ اس جانب کر کے اللہ کے حضور نمازیں اور سجدے ادا کیا کرتے تھے. آپ کے علم میں ہے؟ بلند آواز سے جواب دیں. حرم کعبہ سے پہلے کون سا قبلہ تھا مسلمانوں کا؟
بلند آواز سے بیتُل مقدس، مسجد اقصی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آتا کہ سارے مسلمان مسجد اقصی کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مسجد اقصی کی جانب چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت آپ کے پیچھے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز مصطفیٰ کے چہرے میں، مصطفیٰ کے دل میں اور من میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش زبان سے نہیں کہا، ارے لوگوں مصطفیٰ کی شان سنو، ابھی خواہش زبان پر نہیں آئی، تمنا زبان پر نہیں آئی، آرزو زبان پر نہیں آئی، فقط خواہش دل میں مچلی ہے، تمنا نے دل میں جنم لیا ہے۔ وہ تمنا کیا تھی؟ مصطفیٰ کے دل میں تمنا اٹھی، خواہش نے جنم لیا کہ کاش قبلہ بیت المقدس نہ ہوتا بلکہ خانہ حرم خدا ہوتا، خانہ حرم خدا ہوتا۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، فقط دل میں خواہش تھی، اور دوران نماز اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو دوران نماز بھیجا اور فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ارے میرے حبیب تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے کہ مسجد اقصی قبلہ نہ رہے بلکہ خانہ کعبہ قبلہ بن جائے، تو میرے حبیب سن، مسجد اقصی کی طرف بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں مجھے، لوگ سجدہ کرتے ہیں مجھے، تو میرے حبیب سن، میری شان میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی کہ کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے، کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے میری شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی مغرب کی طرف منہ کر کے سجدہ کرے میری شان میں کمی واقع، بلند آواز سے جواب، میری شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی شمال کی جانب منہ کر کے سجدہ کرے میری شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی جنوب کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے میری شان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ ارے میرے حبیب مصطفیٰ، یہ مشرق و مغرب، یہ جنوب و شمال، ہم نے سارے اطراف و کناف تو بنا ہی تیرے لیے ہیں، تو جس طرف چاہے گا آج سے ہم اس کو آپ کا اپنا قبلہ بنا دیں گے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ارے حبیب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قبلہ کیا ہے، ہم تو تیرے چہرے کی مسکان کو تکتے ہیں، ہم تو تیری رضا کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ارے میرے حبیب آج سے قبلہ بیت اللہ ہو چکا ہے، خانہ خدا ہو چکا۔ اللہ نے دوران نماز وہی بھیجی۔ اب سن لیجئے، بیت المقدس فلسطین کہاں واقع ہے؟ مشرقی وسطی میں۔ کہاں واقع ہے؟ اب اخباروں میں ٹیلی ویژن پہ خبریں پڑھتے ہیں مشرقی وسطی میں، فلسطین میں آج اسرائیل نے یہ کر دیا، تو مشرق کی جانب ہے مسجد اقصی۔ کہاں ہے؟ بلند آواز سے، کس جانب ہے؟ مشرق کی جانب ہے مسجد اقصی، یعنی کہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس۔ اور خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مغرب کی جانب۔ کہاں ہے؟ مغرب کی جانب۔ تو مشرق اگر اس طرف ہے تو مغرب اس طرف ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے دوران نماز وہی بھیج کر حکم دیا کہ حبیب ابھی ابھی سے قبلہ ہم نے بدل دیا تیری رضا کی خاطر، ترضاہا، مولا ہم تو تیری حبیب تیری رضا کو تکتے ہیں، آج سے قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا، حکم و حبیب ابھی چہرے کو بدل دو۔ اب مجھے یہ بتلائیں کہ چہرے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح بدلا ہوگا؟ نماز ادا مشرق کی طرف منہ کر کے کر رہے ہیں، حکم ہوا اسی لمحے سے قبلہ مشرق سے اٹھا کر مغرب میں رکھ دیا ہے۔ خدا کی قسم اب یہ منظر دیکھ لیے، پریکٹیکلی طور پر ذات مصطفیٰ نماز پڑھا رہی ہے، جبرائیل امین وہی لے کر یہ حکم نازل ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ بدل کر نماز مکمل کی، تو لا محالہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فقط چہرہ ہی نہیں بلکہ پورے کے پورے مصطفیٰ خود پھر گئے، پورے کے پورے مصطفیٰ گھوم گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے مشرق کی جانب چھوڑ کر مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔
اور نماز مکمل ادا کی. خدا کی قسم صحابہ کا عشق دیکھیے، یہاں سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ قبلہ تو ادھر ہے کیونکہ نماز میں وہی آئی ہے. صحابہ کو وہی کا علم نہیں تھا. اگر آج تو کوئی عقل مند ہوتا، کوئی دانشور ہوتا تو یہ کہتا اور سوچتا ہم قبلے کا رخ نہیں بدلتے کیونکہ قبلے کا رخ تو خدا متعین کرتا ہے. اس کی وحی ہم تک نہیں پہنچی، اس کا حکم ہم تک نہیں پہنچا، اس لیے قبلے کا رخ تبدیل نہیں کرتے. مگر قربان جائیں حضور کے صحابہ وہ عشق کرنے والے تھے. انہوں کے نزدیک نہ خانہ خدا قبلہ نہ بیت المقدس قبلہ، جس طرف والضحیٰ والا چہرہ پھر جائے وہ رخ قبلہ ہو جایا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ برچونی شریف. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ چونکہ انتہائی مقتدر و محترم و معزز شخصیت بھی تشریف فرما ہے کہ جن کے بارے میں الفاظ کہوں وہ کم ہوں گے. سن لیجئے، رب کائنات نے قرآن مجید میں حکم دیا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور وہ کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس آئے نور. سینکڑوں تفسیر اٹھا کر پڑھ لیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری اور دیگر امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کر پڑھ لیں. تمام حضرات مفسرین نے اس نور سے مراد لیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ نے نور بھیجا. نور سے مراد وجود مصطفیٰ ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ وجود مصطفیٰ. اب 22واں سپارہ اٹھا کر پڑھیں سورہ احزاب. رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ان تمام دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کی شانوں کو بیان کیا. جو آخری شان جو قد جاءکم من اللہ نور سے ملتی ہے، ادھر فرمایا تمہارے پاس نور آئے، ادھر فرمایا تمہارے پاس منیر آئے. کیا فرمایا؟ منیر آئے. ادھر فرمایا مصطفیٰ نور بن کر آئے، ادھر فرمایا منیر بن کر آئے. نور وہ ہوتا ہے جو خود ہوتا ہے، جو نور خود ہو. فرمایا فقط مصطفیٰ نور نہیں ہے بلکہ منیر ہے. منیر وہ کہ جو خود تو نور ہوتا ہی ہوتا ہے، جو اس کے دامن سے چمٹ جائے اسے بھی نور والا بنا دیتا ہے. جو اس کے دامن سے چمٹ جائے اسے بھی نور والا بنا دیتا ہے. تو جو دامن مصطفیٰ سے چمٹتا چلا گیا، رب نے سب کو مصطفیٰ کے نور کا حصہ عطا فرما دیا. کسی کو غوث بنایا، کسی کو کتب بنایا، کسی کو مشائخ بنایا، کسی کو اوتاد بنایا، کسی کو غوث اعظم شہنشاہ بغداد بنا کر نور کا تاج بغداد کے اشور سجا دیا. کسی کو نور بنا کر خواجہ اجمیر کا تاج اجمیر کی سرزمین پر لگا دیا. کسی کو نور بنا کر لاہور کی سرزمین پر داتا نے حجمیری کا جھنڈا لہرا دیا. جو ولی اور ایک نور کا تاج پاکستان کی سرزمین برچونی شریف میں چمکا کہ وہاں پر بھی نور بنا کر ہم نے عبد الخالق صاحب کو نور کا ایک تاج بنا کر دنیا میں بھیج دیا. پوری نسل یہ نور ہے. بات سن لیجیے، یہ ایک لڑی ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور تعلق ہمارا لڑی سے بنتا ہے. جیسے ایک زنجیر ہوتی ہے نا، زنجیر کا ایک کڑا نکال دیا جائے درمیان سے تو پوری زنجیر کسی کام کی ہوتی ہے. بلند آواز سے کسی کام کی ہوتی ہے. ایک 10 فٹ کی زنجیر ہو کسی کام کی غرض سے لائیں، 5 فٹ کے بعد ایک کڑا نکال دیں، باقی زنجیر سلامت ہو. ایمان سے بتلائیں وہ زنجیر کسی کام کی رہی؟ خدا کی قسم ایمان اور اسلام کا تعلق بھی اور امتی کا تعلق بھی ذات مصطفیٰ سے اس لڑی کی زنجیر کی لڑی کی طرح ہے کہ یہ لڑی سے لڑی چلتی ہے، مصطفیٰ تک پہنچتی ہے. اگر درمیان سے ایک کڑا بھی نکال دیا جائے امتی بدبخت ہو جاتا ہے. اب شان مصطفیٰ فرمایا ورفعنا لک ذکرک،
سورہ انشراح میں ورفعنا لک ذکرک، یہ آیت مبارک ایسی ہے کہ جس کے سینکڑوں متعدد معانی کئی کی خطابات میں بیان کر چکا ہوں متعدد وقت. ایک آج کی گفتگو میں چونکہ میں نے یہی سوچا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جائے تو ورفعنا لک ذکرک کا ایک معنی بیان کرتا ہوں. فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کے بہت سارے معنی ہیں اور ان بہت سارے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کے ذکر کو وہ خاص مقام عطا کیا ہے جو نہ تو کسی نبی کے حصے میں آیا اور نہ ہی کسی رسول کے حصے میں آیا. نہ ہی کسی نبی کے حصے میں آیا اور نہ ہی کسی رسول کے حصے میں آیا. وہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. ابراہیم کا ذکر کس نے کیا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے. اگر یہ بات سمجھ گئے تو خدا کی قسم بہت سارے فتنوں کی جڑ کر جائے. ابراہیم کا ذکر کس نے کیا؟ میرا سوال ہے آپ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کی امت میں سے، پوری امت نے نہیں، آپ کی امت میں سے جو ایمان لائے ابراہیم کی نبوت پر فقط انہوں نے کیا. جو ایمان لائے انہوں نے کیا. حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت نوح کا ذکر بھی ہوا، چرچے بھی ہوئے، لیکن کس نے کیے؟ امتیوں میں سے جو ایمان لائے انہوں نے نوح کے چرچے کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان کے بھی چرچے ہوئے، ان کا بھی ذکر ہوا، لیکن کیا کس نے؟ ان کی امت میں سے جو ایمان لائے انہوں نے اپنے نبی و رسول کا ذکر کیا. اہل مدین کی طرف وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف پھر نبی و رسول آئے. ان کی امتیوں میں سے جو اہل ایمان ہوئے انہوں نے اپنے نبی کا ذکر کیا، اپنے رسول کا ذکر کیا. الغرض یہ 1.25 لاکھ پیغمبر اور رسول آئے، کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نبی کا ذکر ہوا ہے، ہر رسول کا ذکر ہوا ہے، ہر نبی اور رسول کے تذکرے ہوئے ہیں، ہر نبی اور رسول کے چرچے ہوئے ہیں. لیکن فرمایا حبیب ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلندی اس طرح عطا فرما دی ہے کہ میرے حبیب دیگر انبیاء آئے تو ان کا ذکر ان کی امت میں سے جو ایمان لائے انہوں نے اپنے نبی اور رسول کا ذکر کیا. جو ایمان لائے انہوں نے اپنے نبی اور رسول کا ذکر کیا. اور ایک اور بات، ہر نبی اور رسول آیا ایک خاص زمانے کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے اور ایک خاص امت کے لیے، ایک خاص طبقے کے لیے. ہر نبی اور رسول کا ذکر بھی محدود ہے. ہر نبی اور رسول کا ذکر محدود کیوں؟ کہ ان کے امتیوں میں سے جو اہل ایمان ہوئے انہوں نے اپنے نبی کا ذکر کیا. ہر نبی کی نبوت بھی زمانی ہے، ایک خاص زمانے کے لیے بھیجا نبی اور رسول کو، ایک خاص مکان کے لیے بھیجا. فرمایا عرض کی باری تعالیٰ تو نے اپنے محبوب کے ذکر کو بلندی کس طرح عطا فرمائی؟ تو فرمایا لوگوں سنو ورفعنا لک ذکرک، اپنے حبیب کے ذکر کو بلندی یوں عطا فرمائی ہے کہ ہر نبی اور رسول کو دنیا میں بھیجا، ہر نبی کو اور رسول کو جو بھیجا دنیا میں، ہر نبی کی نبوت زمانی بھی تھی مکانی بھی تھی، ہر رسول کی رسالت زمانی بھی تھی مکانی بھی تھی. ہر نبی کی نبوت اور رسالت زمان و مکان میں تھی، مگر جب بعثت مصطفیٰ کی باری آئی تو ہم نے زمان کی حدیں بھی توڑ دی، ہم نے مکان کی حدیں بھی توڑ دی. ہر نبی کی نبوت اور رسالت زمانی و مکان میں تھی، لیکن میرے حبیب مصطفیٰ تیری نبوت اور رسالت زمان و مکان میں نہیں بلکہ سارے زمان و مکان مصطفیٰ تیری نبوت میں ہے. سارے زمان و مکان تیری نبوت میں ہے. اس لیے حبیب جب سے زمانہ بنا ہے تیرا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تک زمانہ رہے گا ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا.
جب تک زمانہ رہے گا ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ کسی کا ذکر تو اہل مصر نے کیا، کسی رسول کا ذکر تو مدین والوں نے کیا، کسی کا ذکر تو بنی اسرائیل والوں نے کیا، مگر جب مصطفیٰ کی باری آئی تو قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب سارا جہان کا ذکر کر رہا ہے، سارا جہان کا ذکر کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب مصطفیٰ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی آپ کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہا بہا کر آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے حبیب صرف جنات ہی نہیں بلکہ ملائکہ بھی 70 ہزار کی ٹولیاں لے کر آپ کے مزار کے گرد طواف کر کے آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارے حبیب جب تیرے ذکر کی باری آئی تو انسان بھی تیرے ذاکر، جنات بھی تیرے ذاکر، فرشتے بھی تیرے ذاکر، زمین پر بھی تیرا ذکر، عرش پر بھی تیرا ذکر، اور میرے حبیب مصطفیٰ جہاں ذکر کرنے والے نہ رہے وہاں خود خدا کی زبان پر بھی تیرا ذکر۔ حبیب جہاں ذکر کرنے والے نہ رہے وہاں خود خدا کی زبان پر بھی تیرا ذکر، اور حبیب تیرے ذکر کو حشر کے دن اس طرح بلند کریں گے کہ ہر نبی رسول کو اس کی امت پر شاہد و گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر نبی و رسول آئے گا اپنی امت پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا، مگر حبیب سنو وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ارے حبیب دنیا میں بھی ہم تیرے تذکروں کے، تیرے ذکر کے جلسے جلوس میں اہتمام اس طرح کریں گے کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر نبی اور رسول اپنی امت پر گواہ ہوگا، اور حبیب تو آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ آیت مبارکہ اختتام کی طرف آتے ہوئے جو آیت مبارکہ تلاوت کی فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ مصطفیٰ کی ذات سے ادب اور تعلق اور نسبت اگر قائم ہو گئی تو جان لیجئے کہ ایمان مل گیا، حضور کا ادب مل گیا تو ایمان مل گیا۔ اگر ادب مصطفیٰ نصیب میں نہ ہوا، تعظیم مصطفیٰ نہ ملی، تو خدا کی قسم چاہے کچھ بھی کر لے بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ اب اس کی 2-3 مثالیں احادیث مبارکہ سے دے کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی تعظیم کس طرح کرنی چاہیے۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ادب تو ہم بھی کرتے ہیں اور تم بھی بڑے مصطفیٰ کے ادب کے چرچے کرتے ہو، لیکن تم ادب کرنے میں حد سے بڑھ جاتے ہو، ادب حد میں رہ کر کرو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ارے خدا کی قسم، ارے حد ادب مصطفیٰ کی حد کا تعین کرنے والا دنیا کا کوئی مولوی کیسے ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے خود مصطفیٰ کے ادب کا تعین نہیں کیا ہے، مصطفیٰ کے ادب کی حدود کا تعین خدا نے بھی نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، ایک صحابی آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ کس چیز کی؟ بلند آواز سے کس چیز کی انگوٹھی پہن رکھی تھی؟ سونے کی انگوٹھی۔ اور سونے کی انگوٹھی اسلام میں مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی پہن کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، آقا علیہ السلام نے انگوٹھی دیکھی صحابی کے ہاتھ میں، انگلی مبارک میں، حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، دیش میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے اس صحابی کی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کر ایک طرف پھینک دی اور ارشاد فرمایا کہ تجھے خبر نہیں کہ اللہ نے مردوں پر سونے کو حرام کیا ہے؟ وہ صحابی نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام یہ بات فرما کر ارشاد فرما کر تشریف لے گئے، انگوٹھی ایک طرف پھینک دی تھی۔ جب حضور چلے گئے تو وہ صحابی بھی پلٹ کر جانے لگے تو ایک دوسرے صحابی آگے بڑھے،
اور ان صحابی سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، ان سے کہتے ہیں کہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انگوٹھی پھینک دو، اور آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ وہ اس لیے کہ مردوں پر پہننا حرام ہے، آپ کی ملکیت یہ شے ہے، اس کو لے جائیں اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دیں۔ عورتوں کے لیے کیا ہے اسلام میں؟ حلال ہے، آپ اٹھا لیں۔ حضور نے آپ کو پہننے سے منع کیا ہے، مگر شے تو آپ ہی کی ہے، اٹھا کر گھر لے جائیں، قیمتی شے ہے، گھر کی عورتوں کو دے دیں۔ وہ صحابی غصے میں آ گئے، چڑھال میں آ گئے اور کہنے لگے ارے شخص سن، جس شے کو مصطفیٰ پھینک دے اگر حلال بھی ہو تو میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ شے حلال بھی ہو تو اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ عقل کہتی تھی کہ اٹھا لیا جائے، لیکن ادب کہتا تھا کہ نہیں اٹھانا، کیونکہ جس کو مصطفیٰ نکال کر پھینک دے اسے خدا بھی پھینک دیتا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں آخری حدیث مبارکہ بات کو ختم کرتے ہوئے، عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ کے جاسوس بن کر آئے اور دیکھنے لگے کہ منظر دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ ان کے جو صحابہ ہیں وہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ادب جو ہو رہا ہے حد میں ہو رہا ہے یا حد سے بڑھ کر ہو رہا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے اور وضو کے پانی کے قطرے صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ جھپٹ جھپٹ کر مصطفیٰ کے وضو کے استعمال شدہ پانی کو ایک ایک قطرے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے، چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ اپنی ناک مبارک سے ریڑھ پھینکتے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام بال ترشواتے، حضور کے موئے مبارک اٹھا کر اپنے گھروں میں رکھ لیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم، نہ قرآن میں حکم ہے کہ ایسا ادب کرو، نہ حدیث میں ہے کہ ایسا ادب کرو، عقل خود سکھا دیتی ہے کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ عقل خود سکھا دیتی ہے کہ ادب کیسے کرنا ہے۔ کو جس کا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ عشق والا ہو گیا، محبت والا ہو گیا، تعظیم والا ہو گیا، ادب اور توقیر والا ہو گیا، تعظیم والا ہو گیا، خدا کی قسم رب ایسے شخص کو دنیا میں بھی جنت عطا کر دیتا۔ آج کی یہ عظیم و شان مصطفیٰ کانفرنس کا یہ پیغام ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں میں محبت مصطفیٰ کو منتقل کریں، ادب مصطفیٰ کو منتقل کریں، شان مصطفیٰ کو منتقل کریں، تعظیم و توقیر مصطفیٰ کو منتقل کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس امت کو سلامت بھی رکھے گا، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو یقیناً قیامت تک، کیونکہ اس کا ذکر خدا نے بلند کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کے گیت جس طرح پہلے گائے جاتے رہے ہیں قیامت تک گائے جاتے رہیں گے۔ اور جب بھی اس قسم کی عظیم کانفرنس کا اہتمام و انعقاد ہو، کوئی صاحب آپ کے پاس آئے کہ بھائی ہم مصطفیٰ کی ذکر کی عظیم کانفرنس منعقد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس میں بخیلی کبھی نہ کیا کیجیے، کیوں کہ رب اسے توفیق دیتا ہے اپنے مصطفیٰ کے ذکر میں حصہ ملانے کی کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے اللہ رب العزت انہیں ہی یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج کے سال، اس سال یہ عظیم و شان مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہوئی، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ جن بھائیوں نے اس کا اہتمام کیا، جن بزرگوں نے، دوستوں نے اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو سلامت رکھے، ان کی دن دگنی رات جگنی ان کے دین ایمان میں ترقی پیدا فرما اللہ رب العزت میری حاضری کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔